بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اور بہنوں، رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ایک سجدہ کرنے والے کو 70 سجدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں میرے بھائیو جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سب سے پہلا وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ شراب پینے والا اگر توبہ نہ کرے تو اس مہینے میں وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بھی انسان شراب پیتا ہے تو وہ کتنی دیر اس کے خون کے اندر خلق شامل رہتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اسی دوران اس کی موت کا وقت ہوا تو وہ خود ہی بتا پائے اس کی موت کیسی موت ہوگی۔ تو شراب پینے والا اگر توبہ نہ کرے تو اس مہینے کی رحمتوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ دوسری حدیث میں وہ شخص بتایا گیا ہے جو دل میں کینہ اور نفرت رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کینہ کسے کہتے ہیں کہ دل میں کسی بات کو پکڑ کر رکھ لینا، موقع تلاش کرنا کہ مجھے بھی موقع ملے گا، میں اسے فلاں جگہ پر بدنام کروں گا، اس کا فلاں کام روک دوں گا، اس کا فلاں جگہ پر نقصان کروں گا، تو یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اگلا وہ شخص جو رمضان کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ماں باپ کو ستانے والے میرے بھائیوں اور بہنوں اس برکت مہینوں کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ انمول ہیرے ہیں، ان ہیروں کی قدر کریں۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں ان سے پوچھیں وہ کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو ماں باپ کو دکھ دینے والا بھی اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات چھوڑے بیٹھا ہے، وہ بھی رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لہذا اگر کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اللہ کے لیے ایک بات کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت بخشے گا۔ یہ 4 وہ گناہ ہیں جو شخص یہ گناہ کرتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہتے ہیں، اس مہینے میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں اپنے سننے والے تمام سامعین سے گزارش کروں گا، اللہ نہ کرے نہ ان 4 میں سے کوئی بھی گناہ کرتا ہو، اگر کرتا ہے تو رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جلدی سے اپنے مالک سے صلح کر لو، ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو ہی توبہ کرے گا، ان گناہوں کو چھوڑے گا تو اس کے دامن اللہ کی رحمتوں سے بڑھ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔